السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے. قباد ہوٹل کی ٹیلی فون ڈائریکٹری سے میں نے ڈاکٹر اظہر کا پتہ لیا تھا. میں سیدھا اس کی کوٹھی پر جا پہنچا. گلگشت کالونی میں رہتا تھا وہ. کوئی ایسا مشہور ڈاکٹر تو نہیں تھا وہ، مگر اس کی پریکٹس خوب چلتی تھی. آنکھوں کے علاج کے لیے لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے تھے. اس کے ملازم نے مجھے کمرے میں بٹھایا ہی تھا کہ ڈاکٹر اندر آ گیا. وہ دھان پان قسم کا آدمی اپنی عمر کے ڈھلتے سالوں میں تھا. میرا خیال ہے 50 کے پیٹے میں تو تھا ہی. وہ مجھے بڑے تپاک سے ملا. کہیے کیسا آنا ہوا؟ میں سنبھل گیا. مجھے بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی. میرا نام صفدر ہے صاحب. شبداد پور سے آیا ہوں. وہاں میری تھوڑی سی زمین ہے. میری ایک عزیزہ ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں. وہ پتہ نہیں کس گھڑی کہاں دم توڑ دیں. وہ چاہتی ہیں کہ ان کی آنکھیں کسی کو دے دی جائیں. ایک آنکھ کو اپنی زندگی میں ہی دینا چاہتی ہیں اور دوسری مرنے کے بعد. اور آج ان کی حالت بڑی ہی مایوس کن ہے. میرا خیال اب تک وہ مر چکی ہوں گی. میں نے سنا ہے کہ مرنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر آنکھ صحیح سالم طور پر الگ کی جا سکتی ہے. اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ابھی اپنا سامان لے کر میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو منہ مانگی فیس دینے کو تیار ہوں. یہ تو بڑا نیک کام ہے صاحب. وہ خاتون انسانی ہمدردی کے تحت اپنی آنکھیں بطور عطیہ دینا چاہتی ہیں. پھر مجھ پر کیا لازم ہے کہ میں فیس لوں؟ مگر میں آج آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. کیوں صاحب؟ آج تو ضرورت ہے آپ کی. اگر آپ آج نہ گئے تو پھر کیا فائدہ؟ آپ دیکھیں، یہ محض ایک ٹیکنیکل کام ہے. میں یوں کرتا ہوں کہ سارا سامان دے کر اپنے ایک اسسٹنٹ کو بھیج دیتا ہوں. اس کا نام انور ہے، ڈاکٹر انور. وہ بھی 15 منٹ میں آپ کے ساتھ چل دیں گے. یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا. میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب. وہ مسکرا کر کمرے میں گم ہو گیا. ٹھیک 15 منٹ بعد ڈاکٹر اظہر نے ضروری سامان دے کر اپنے اسسٹنٹ ڈاکٹر انور کو میرے ساتھ روانہ کر دیا. وہ کوئی 30-32 برس کا جوان آدمی تھا. شکل و صورت سے یوں ہی لگ رہا تھا. رنگ سیاہی مائل، آنکھیں بے رونق، بال خشک اور چھدرے چھدرے. البتہ سوٹ اس نے بہت عمدہ پہن رکھا تھا اور میری گاڑی کو وہ بہت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. اپنے رویے سے وہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ وہ حریص ہے، بے حد حریص، اور اسے خرید لینا کچھ بھی مشکل نہیں. شہر سے ہم ابھی 6-7 میل دور نکلے تھے کہ میں نے سڑک سے اتار کر گاڑی ایک جگہ درختوں کی اوٹ میں ٹھہرا لی. کیا ہوا صاحب؟ کوئی پرزہ شرزہ خراب ہو گیا ہے؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں، یہ پستول ہے، اور اگر آپ نے ذرا بھی چوں چرا کی تو مغز پھاڑ دوں گا آپ کا. آپ کو اپنی آنکھیں بند رکھنی ہوں گی. میں جہاں جا رہا ہوں وہ جگہ آپ کو یاد نہیں رہنی چاہیے. یہ کیا بدماشی ہے صاحب؟ میں تو آپ کو بہت معزز آدمی سمجھا تھا. کمال ہے، اظہر صاحب نے کہا تھا بڑی فیس دیں گے، ہماری خدمت کریں گے، مگر آپ تو پستول دکھاتے ہیں. اس نے لرزتے ہوئے کہا. فیس تو میں آپ کو بہت دوں گا ڈاکٹر. 3000 روپے کافی ہوں گے کیا؟ 3000؟ واللہ بہت معقول اور جائز فیس ہے. مگر یہ پستول؟ نہیں، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا. آپ مجھے یہیں اتار دیں. ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، لائیے میں آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دوں. منہ ادھر کیجیے ذرا. وہ خوف سے تھر تھر لرز رہا تھا. فوراً ہی میری بات مان گیا. میں نے اس کی آنکھوں پر کس کر پٹی باندھی اور پھر ایک ڈوری سے اس کے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ دیے. آپ ہلیے گا نہیں ڈاکٹر صاحب، ورنہ گولی نرخرے سے آر پار گزار دوں گا. ہاں نہیں بھیا، میں بالکل نہیں ہلوں گا. خدا رسول کی قسم، میں وعدہ کرتا ہوں. بس تم گولی نہ چلانا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے. میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کے تمام پردے گرا دیے. جب میں سڑک پر آ کر گاڑی کو پہلی رفتار پر لے آیا تو میں نے آہستگی سے پوچھا، کتنے بچے ہیں آپ کے ڈاکٹر صاحب؟ 7 بچے ہیں بھائی. ان پر رحم کھانا. اللہ کی قسم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا. شور تو نہیں کریں گے؟ نہیں، میرے باپ دادا کی بھی توبہ بڑے بھائی. میں کیوں شور مچاؤں گا بھلا؟ جو کہوں گا وہ کریں گے آپ. میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے. اگر میں کہوں کہ فلاں آدمی کو قتل کر دیں تو میں کر دوں گا صاحب، بالکل کر دوں گا. بس آپ مجھے گولی نہ ماریں. میری حکم عدولی تو نہیں کرو گے؟ جی نہیں صاحب. مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھوا کر قسم لے لیں، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا. جھک کر بیٹھیں، سر نیچے رکھیں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. میں نے اس کی کپ کپاتی آواز اور مسمساتی صورت پر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا. وہ خاصا مذائقہ خیز لگ رہا تھا. ایک دم نیچے جھک کر بیٹھ گیا وہ. بنگلے پر پہنچ کر جب میں نے گاڑی گیراج میں بند کی تو وہ بولا، صاحب میری پٹی تو کھول دیں، میں کام کس طرح کر سکوں گا؟ ابھی کھول دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلے ذرا دیکھتا ہوں کہ آپ کی مریضہ کس حال میں ہے. آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں. یہ لے گلو پستول، ذرا دھیان رکھ ڈاکٹر صاحب کا. میں نے اسے یوں ہی الجھاتے ہوئے کہا. پھر میں آواز بدل کر بولا، لاؤ صاحب، گولی تو نہیں مارنی ہے نا جی؟ ارے نہیں بابا، گولی نہیں مارنی ہمیں، ہم ڈاکٹر ہیں.
آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ وہ اور زیادہ ڈر گیا۔ اس کی صورت دیتنی تھی۔ بنگلہ بالکل سنسان تھا۔ چوکیدار کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے سونے کی اینٹوں سے بھرا بریف کیس کار سے نکالا اور بنگلے کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ میری چھٹی حص مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں صورتحال میرے حق میں نہیں رہی ہے۔ ابھی میں گیراج سے نکل کر 10 قدم ہی دور چلا ہوں گا کہ مجھے زمین پر ایک جگہ خون کے قطرے نظر آئے۔ اس سے ذرا آگے مجھے سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر کے دوسری طرف شیرو چوکیدار نظر آیا۔ وہ شدید زخمی تھا اور اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا تو پتہ چلا کہ اس کی ران میں گولی لگی ہے۔ کیا ہوا شیرو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ وہ صاحب جی 4 آدمی سیاہ رنگ کی کار پر آئے تھے۔ وہ ان بیویوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ مجھ پر گولیاں چلانے لگے۔ میں یہاں چھپ گیا، پھر بھی گولی میری ران میں لگ گئی۔ میں بھاگ کر گیراج میں گیا۔ ڈاکٹر کے منہ سے میں نے پٹی اتاری اور اسے کھینچ کر شیرو کے پاس لے گیا۔ میں تو محض مذاق کر رہا تھا ڈاکٹر، یہ دیکھو اسے ڈاکو نے گولی مار دی ہے، اس کی مرہم پٹی کرو، لاؤ اپنا سامان، جلدی کرو۔ اور وہ آنکھ کی مریضہ، اسے اپنی فیس برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی فکر نہ کرو، وہ بھی مل جائے گی، فیس بھی ملے گی، پہلے اس کا علاج کرو۔ وہ گیراج کی طرف بھاگا اور وہاں سے مرہم پٹی کا سامان لے کر فوراً ہی واپس آ گیا۔ شیرو وہیں فرش پر لیٹ گیا تھا اور اس کی ران سے برابر خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر تھا، اس نے جلدی سے شیرو کو سنبھال لیا۔ جب وہ اس کی مرہم پٹی کر چکا تو ہم دونوں نے مل کر اسے اندر لے جا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سے میں صبح صبح ملتان کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اب وہاں نہ عالیہ تھی نہ ریٹا۔ عالیہ ٹھیک کہتی تھی، سوات خان کے آدمی حرکت میں آ چکے تھے۔ وہ رات سے ہی ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میں عالیہ کی کار میں سفر کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے میرا پیچھا کسی ایک آدمی نے کیا ہوگا، پھر اپنے ساتھیوں کو لینے واپس ملتان گیا تھا۔ وہاں وہ رات بھر اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف رہا اور صبح سویرے وہ اس وقت حملہ آور ہوئے جب میں وہاں موجود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں بعد میں پتہ چلا ہو کہ میں وہاں نہیں ہوں۔ سارے امکانات میرے ذہن میں واضح ہو رہے تھے اور اپنی اس شکست پر میرا خون کھول رہا تھا۔ عالیہ ایک بار پھر مجھے چکر دے کر نکل گئی تھی۔ بڑی طاقت تھی اس کے بازوؤں میں، بڑا کسبل تھا اس کے روپے میں جو اس نے عرب شیخوں سے کمائے تھے۔ مگر میں یوں ہار نہیں مانوں گا عالیہ، جب تک تو زندہ ہے اور تیرے گروہ کا یہ جال موجود ہے میں تیرا پیچھا کرتا رہوں گا۔ عالیہ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ چوکیدار سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ان سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک سیاہ رنگ کی کار تھی جس میں 4 آدمی بیٹھے تھے۔ وہ سب کے سب لمبے کوٹ پہنے تھے اور انہوں نے سروں پر مفلر باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا تھا کہ یہاں کون ٹھہرا ہے۔ میں نے اپنا نام نہیں بتایا تھا چوکیدار کو۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا، پر ان لوگوں نے اسے خوب زد و کوب کیا۔ وہ بیچارہ بلبلا کر ایک طرف ہٹ گیا اور وہ لوگ دندناتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک کھڑکی کو زبردستی توڑ کر اس کمرے میں جا گھسے جہاں ریٹا اور عالیہ لیٹی تھی۔ پھر معلوم نہیں چوکیدار کو کہ وہاں کیسا شور مچتا رہا۔ اس نے صرف یہی بتایا کہ اندر ایک عورت مسلسل چیختی رہی اور وہ اسے مارتے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ دروازہ کھول کر دونوں عورتوں کو کندھوں پر ڈال کر باہر لے آئے اور پھر کار میں ڈال کر چل نکلے۔ چوکیدار ان کے پیچھے بھاگا تاکہ وہ ان عورتوں کی مدد کر سکے، مگر ان میں سے کسی نے گولی چلا دی۔ ایک گولی سامنے والی دیوار میں لگی اور دوسری چوکیدار کی ران میں۔ وہ بیچارہ ان سے بچنے کے لیے پاگلوں کی طرح خشک لکڑیوں کے ڈھیر کے پیچھے جا چھپا اور وہ کار فراٹے بھرتی ہوئی نکل گئی۔ چوکیدار کو ڈاکٹر نے ضروری دوا بھی دے دی تھی اور مرہم پٹی بھی کر دی تھی۔ وہ مریضہ کہاں ہے صاحب؟ لعنت بھیجے مریضہ پر ڈاکٹر صاحب، آئیں واپس چلتے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنا ارادہ بدل دیا ہے، وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، آئیے واپس چلتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر انور کو ساتھ لیا اور انہی قدموں کو ملتان واپس چل دیا۔ مجھے ہر حال میں ان کا پیچھا کرنا چاہیے تھا۔ ریٹا بے گناہ ماری گئی تھی، خدا کو ہی معلوم تھا کہ وہ اس سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ اس بد نصیب سے پہلے ہی اس کی ملازمت کی قیمت وصول کر چکے تھے۔ اس کو بھی میری طرح انہوں نے گردے سے محروم کر دیا تھا اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ اس کے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں۔ ڈاکٹر انور سخت خوفزدہ تھا اور اس کی سمجھ میں وہ گورکھ دھندا نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ عالیہ کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑ کر دوبارہ میرے پیچھے آئیں گے۔ مجھے وہ کسی قیمت پر کھلا چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ میں ان کے گروہ کے لیے زبردست خطرے کا نشان بن گیا تھا۔ راجبا کی کچی سڑک پر ان کی موٹر کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے اس روز میری کار گزری تھی یا ان کی؟ ڈاکٹر بالکل خاموش تھا اور کسی گہری فکر میں ڈوبا ہوا تھا اور میرا ذہن عجیب طرح سے قلع بازیاں کھا رہا تھا۔ وہ دسمبر کی 7 تاریخ تھی جس دن میں گھر سے نکلا تھا اور اس روز جنوری کی 24 تاریخ تھی۔ مجھے گھر سے نکلے صدیاں ہی بیت چکی تھی اور میں ماں سے کہہ کر آیا تھا کہ میں اسے 1 لاکھ روپے لا دوں گا۔ آسیہ کی شادی دسمبر کی 22 تاریخ کو تھی، جمعے کا دن تھا وہ، اور سب کچھ گڈمڈ ہو گیا تھا۔ ان حادثوں نے مجھے کہاں سے کہاں جا پھینکا تھا۔ میں ان 6-7 ہفتوں میں اتنا بدل گیا تھا کہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو چکا تھا۔ میں نے شفا بار میں ایک آدمی کے سینے میں چاقو اتار دیا تھا۔ اس کا خون میری گردن پر تھا۔
میں عالیہ کا گھر لوٹنے کے لیے رات کے اندھیرے میں اس کے چیتے کو ہلاک کر کے اس کے سیف تک جا پہنچا تھا، اور قدرت نے مجھے اس جرم کی سزا یہ دی تھی کہ ان لوگوں کی قید میں پہنچا دیا تھا جنہوں نے مجھے میرے بدن کے ایک اہم عضو سے ہی محروم کر دیا تھا۔ نہ میں اپنی فریاد لے کر تھانے جا سکتا تھا، نہ میرے وجود میں اتنی سکت اور وسعت تھی کہ میں اس گروہ کو کچل سکتا۔ مجھے اپنے آپ پر ترس آنے لگا۔ ایک بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہاں پر، اور اب میں پھر انجانے خطروں کی زد میں تھا۔ مجھے ہر جھاڑی کے پیچھے دشمن کا چہرہ نظر آتا تھا، ہر قدم پر میں لرز رہا تھا۔ ابھی ہم راجبا کی سڑک سے اتر کر نہر کی پٹری پر نہیں چڑھے تھے کہ درختوں کے ایک جھنڈ سے، جس کی لمبی لمبی شاخیں بہت آگے پٹری پر جھکائی تھیں، ایک دم کئی گولیاں یکے بعد دیگرے ہماری کار سے ٹکرائیں۔ ایک تو ایسی آئی کہ کار کا شیشہ ہی توڑ گئی۔ میں نے رفتار ایک دم تیز کر دی۔ ڈاکٹر سیٹ کے نیچے دھنس گیا۔ 1 2 3 یکے بعد دیگرے ہم پر پیچھے سے بھی فائر ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گاڑی کا پچھلا شیشہ بھی ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ کار کی رفتار تیز ہوئی تو ہوا کے دھکے بڑھ گئے۔ پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور کار کو دوڑاتا وہ بہت آگے نکل گیا۔ میرا خیال ہے وہ لوگ اپنے پیچھے صرف ایک آدمی چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ مجھ پر نگاہ رکھ سکے، مگر وہ تنہا آدمی سامنے آ کر میرا مقابلہ نہ کر سکا۔ شاید وہ مجھ سے خوفزدہ تھا، جبھی تو اس نے میری کار پر درخت کی ٹہنیوں میں چھپ کر گولیاں چلائیں۔ اگر وہ کوئی بہادر آدمی ہوتا تو زمین پر رہتا، اور جتنی گولیاں اس نے صرف کی تھیں ان میں سے کوئی نہ کوئی گولی سے تو وہ میری کار کا ٹائر پھاڑ ہی سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اب سیٹ پر بیٹھ جائیں ڈاکٹر صاحب، خطرہ ٹل چکا ہے، میں نے اب کی دفعہ ذرا مطمئن ہو کر کہا۔ مجھے یقین تھا کہ اب ہم عالیہ کے اس بدماش کی گولیوں کی زد سے نکل چکے ہیں۔ یہ گولیاں کس نے چلائیں تھیں صاحب ہم پر؟ اور یہ ہوا تو بہت سرد ہے، ڈاکٹر نے سردی سے ٹھٹرتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے سیٹ پر جم کر بیٹھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ سے اٹھا کر کمبل اسے دے دیا۔ یہ لے ڈاکٹر صاحب، کمبل اوڑھ لیں، ورنہ سردی سے آپ مر جائیں گے۔ بڑی مشکلوں سے اس روز میں دوپہر کو ملتان پہنچ سکا۔ ڈاکٹر کو اسٹیشن کے قریب اتار کر میں سیدھا ایک ورک شاپ میں گیا، جہاں سے میں نے گاڑی کے دونوں شیشے بدلوائے اور پیٹرول کی ٹنکی فل کرا کر میں لاہور کو چل دیا۔ میرے لیے کوئی اور راستہ کھلا نہیں رہ گیا تھا۔ میرے تصور میں آسیہ کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ ماں کی بھیگی ہوئی آنکھیں مجھے ونڈ اسکرین پر جمی نظر آتی تھیں۔ انہیں میں نے کتنا دکھی کر دیا تھا۔ میں 1,00,000 روپے انہیں نہ دے سکا اور میرے تایا نے ڈولی نہیں اٹھائی ہوگی۔ آسیہ کے مہندی لگے ہاتھ یوں ہی خلا میں جھولتے رہ گئے ہوں گے۔ کسی نے ان پر کوئی زیور نہیں پہنایا ہوگا اور 22 تاریخ کا دن ان کے لیے ماتم کا دن بن گیا ہوگا۔ رہ رہ کر عالیہ کے یہ الفاظ میرے ذہن میں گونجتے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ خدا جانے اس کے ساتھی سواد خان کے آدمی اب تک میرے کتنے پتے کاٹ چکے ہوں گے۔ اور اس شام جب میں نے 8 بجے کے قریب اپنے گھر کے سامنے لے جا کر عالیہ کی کار کھڑی کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے گھر کی کوئی بتی روشن نہیں تھی۔ ہر دریچہ تاریک تھا اور ساری فضا سوگوار تھی۔ سونے کی اینٹوں سے بھرا وہ بریف کیس اور دوسری چیزیں اٹھا کر جب میں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو یوں لگتا تھا جیسے میں کسی قبر کی پشت پر ہاتھ مار رہا ہوں۔ کتنی دیر تک مجھے گھر سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر میں مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتا رہ گیا، اور جب دروازہ کھلا تو میں نے ڈیوڑی کے کمزور سے بلب کی روشنی میں ایک سایہ سا لرزتا دیکھا۔ وہ میری ماں تھی۔ اس کی تھوڑی سی مدت میں کمر جھک گئی تھی اور وہ لاٹھی کے سہارے کھڑی تھی۔ اس کی شاید بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ بولی، کون ہے؟ ماں، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ تو آ گیا ہے جیلے؟ یہ تو ہے نا بیٹے، میرا جیلانی بیٹا؟ ہاں ماں، میں جیلانی ہوں، مگر یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ وہ بیٹے، پہلے تو غائب ہوا، پھر 3 دن ہوئے وہ آسیہ کو اٹھا کر زبردستی لے گئے۔ وہ رات کو آئے تھے، آدھی رات کو۔ کون لے گیا آسیہ کو؟ کہ تو کیا کہتی ہے ماں؟ میں ان کا خون پی جاؤں گا، ایک ایک کی رگیں کاٹ دوں گا۔ کون تھے وہ ماں؟ بتا مجھے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لی۔ ماں نے اپنی آنکھوں کی بچی کھچی روشنی کا سہارا لے کر دروازہ بند کیا اور مجھے ساتھ لے کر بیٹھک میں جا بیٹھی۔ وہ ٹٹول ٹٹول کر راستہ تلاش کرتی تھی۔ پولیس بھی آئی تھی بیٹا، مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکی۔ ادھر جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہتا ہے وہ آسیہ کے یار تھے۔ ہاں، ایسی بکواس کرتے تھے وہ۔ میری آسیہ میں کیا برائی دیکھی ان لوگوں نے؟ اسے یار کہاں سے ملے؟ وہ لوگ جو آئے تھے وہ تیرا پوچھتے تھے، کہتے تھے وہ مل گیا تھا، ہم اس کا قیمہ کر دیں گے۔ وہ آسیہ کو کار میں ڈال کر لے گئے۔ جیلانی پتہ نہیں وہ خدا کا عذاب تھے کہ میرے گناہوں کی شامت۔ وہ مجھے تباہ کر گئے بیٹا۔ کاش وہ ایک گولی میرے سینے میں اتار دیتے۔ تیرے تایا نے منگنی بھی توڑ دی۔ پتہ نہیں تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو کہتا تھا کہ 1,00,000 روپے ہم ان کے منہ پہ دے ماریں گے۔ تو روپیہ ہی نہیں لایا اور تیرے تایا نے ہمارے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے پچھلے مہینے کی 17 تاریخ کو کہلا بھیجا کہ وہ اپنے لڑکے کی شادی کہیں اور کر رہا ہے۔ اور پھر بیٹے، اور پھر یوں ہوا کہ اللہ نے آسیہ کی شادی آپ ہی آپ کر دی۔
وہ اسے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ پتہ نہیں کون تھے وہ، پتہ نہیں میرا داماد کون بنا ہے، اللہ کو ہی معلوم ہوگا۔ ماں بولتی جا رہی تھی جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو۔ میرا خیال تھا وہ اپنی سدبد کھو چکی تھی، ورنہ وہ ایسی ایسی خوفناک باتیں نہ کہتی۔ اس نے بہت کچھ کہا تھا، عجیب عجیب سی گندی باتیں اس نے منہ سے کہہ دی تھیں، وہی باتیں جو اس روز سواد خان کے آدمیوں نے اس سے کہی تھیں۔ اور پھر جب حدی ہو گئی تو میں نے ماں کو جھنجھوڑ دیا، بس کرو ماں، خدا کے لیے بس کرو، میں تیرے دشمنوں کو تہس نہس کر دوں گا ماں۔ جب تک آسیہ نہیں مل جاتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک اس کے دشمن زمین کے پیٹ میں نہیں چلے جاتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے ماں کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا اور 5,000 روپے کے نوٹ اس کی جھولی میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اور عالیہ کا پستول میری جیب میں۔ میں کار میں بیٹھا اور گلبرگ کی طرف چل دیا۔ مجھے ان لوگوں سے اب ایک نیا حساب بھی چکانا تھا۔ میرے ذہن کے ایوانوں میں زلزلہ آیا ہوا تھا، اپنے ارد گرد کی ہر چیز مجھے سرخ نظر آتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، وقت میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے، میری عزت ان کے پاؤں تلے اب تک بار بار روندی جا چکی ہوگی۔ پھر بھی کوئی قوت تھی جو مسلسل مجھے آگے ہی آگے دھکیل رہی تھی۔ کار کی رفتار دم بدم تیز ہوتی چلی گئی۔ مجھے ان بھیڑیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، اسلحے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ تعداد میں مجھ سے زیادہ تھے اور وہ جدید ترین اور مہلک ترین اسلحے سے لیس تھے۔ ان کے وسائل بے پناہ تھے۔ ان کے مقابلے میں میری جیب میں اس وقت عالیہ کا ایک مخمنی سا پستول تھا اور بس، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں اسلحہ کہاں سے لے سکوں گا؟ یوں ہی اگر نہتہ میں ان میں جا گھسا تو وہ میری بوٹیاں نوچ لیں گی۔ میں سوچتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ ایک جگہ رک کر میں نے ٹیلی فون بوتھ سے شفا بار کلینک میں فون کیا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر دھمن کلینک میں موجود تھا۔ دوسرے لوگ بھی وہاں حاضر تھے، مگر نہ تو سواد خان کا کسی نے کچھ بتایا نہ عالیہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ پھر میں نے عالیہ کے گھر پر فون کیا۔ دوسری طرف سے کسی عورت کی باریک سی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا عالیہ وہاں بھی نہیں ہے، وہ اس کی ملازمہ تھی۔ اس نے بتایا کہ عالیہ کئی دنوں سے کوٹھی میں نہیں دیکھی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ ابھی تک آسیہ کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے میں مصروف ہیں اور عالیہ نے جان بوجھ کر خود کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی اسپتال میں زیر علاج ہو، کیونکہ میری وجہ سے اس کی ذہنی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی۔ سونے کی اینٹوں سے بھرا اٹیچی کیس میرے ہاتھ میں تھا۔ ٹیلی فون بوتھ سے میں باہر نکلا اور کار کا رخ صرافہ بازار کی طرف موڑ دیا۔ مجھے روپوں کی سخت ضرورت تھی۔ کار ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کر کے میں اس پیلے بازار کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے نکلتا ہوا ایک بہت بڑی دکان پر جا پہنچا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوئے، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں سونا بیچنا چاہتا ہوں تو وہ بدک گئے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے انہیں یقین دلایا کہ انہیں ہرگز خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو مال میں ان کے پاس لایا ہوں وہ خالص کھرا ہے اور اسی راستے سے آیا ہے جس راستے سے ان کے پاس پہلے مال پہنچتا رہا ہے۔ کوئی 1 گھنٹے کی سرخپائی کے بعد میں نے وہ سونا ان لوگوں کے پاس 17,50,000 روپے میں بیچ دیا۔ اتنے روپے ان کے پاس دکان میں موجود نہیں تھے، مگر سودا طے پا چکا تھا۔ ادائیگی کے لیے دکان کا مالک سیٹھ رمضان علی خود میرے ساتھ چل کر بینک گیا اور وہاں سے اس نے میرے نام پر میرے حساب میں اسی وقت رقم منتقل کر دی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک خاص بلندی پر پہنچ کر وہ لوگ بے ایمانی اور دغابازی میں ایک دوسرے سے دل کھول کر تعاون کرتے ہیں۔ سیٹھ رمضان کو جب یقین ہو گیا کہ غلام جیلانی کسی جن بھوت یا کسی تلے کے پتر کا نام نہیں بلکہ ایک ایسے اسمگلر کا نام ہے جو دھوپ خریدتا ہے اور چاندنی بیچتا ہے، تو وہ میرا دوست بن گیا۔ میرے ساتھ جب وہ بینک گیا اور اس نے مینیجر سے کہا کہ وہ میرے نام اس کے حساب میں سے 15,50,000 روپے فلاں بینک میں منتقل کر دیں، تو مینیجر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور کس طرح اتنی بڑی رقم کا حقدار بن گیا ہوں۔ کچھ بھی نہیں پوچھا اس نے، بس چپ چاپ میرے نام اس نے روپیہ منتقل کر دیا۔ مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے اپنے بینک کے مینیجر سے فون پر بات کی تو وہ بولا، فکر نہ کریں جیلانی صاحب، روپیہ یہاں پہنچ گیا ہے اور آپ کے حساب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ مگر حضرت، یہ اتنی بڑی رقم آپ کو ملی کہاں سے؟ بڑا معنی خیز سوال کیا تھا اس نے۔ میرے بھائی نے انتظام کیا ہے اس کا، وہ امریکہ سے اپنا کاروبار یہاں منتقل کر رہے ہیں۔ میں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی۔ میں نے 2 لاکھ روپیہ سیٹھ رمضان سے نقد لیا اور انہی قدموں ماں کے پاس پہنچا۔ اسے میں نے 1,75,000 روپے کے نوٹ دیے تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ میرا وعدہ تھا ماں، مگر آسیہ نے انتظار ہی نہ کیا۔ یہ اس کے لیے رکھ لو ماں، میں اسے تلاش کر کے لے آؤں، پھر یہ روپیہ ہم تایا جان کو دے دیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے باقی 25,000 روپیہ اسی بریف کیس میں رکھا اور ماں سے رخصت ہو کر سیدھا مال روڈ جا پہنچا۔ عالیہ کی کار مجھے دور دور تک لیے پھرتی تھی۔ ایک جگہ میں نے اس میں پیٹرول بھروایا اور پھر طے شدہ منصوبے کے تحت ایک اسلحے کی دکان میں جا گھسا۔ مجھے اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اور اپنے دشمن کا سر کچلنے کے لیے بڑے مؤثر ہتھیاروں کی ضرورت تھی، اور مجھے پتا تھا کہ وہ انگریزوں کے دور کی قائم شدہ دکان میری تمام ضرورتیں پوری کر سکتی ہے۔
دکان کا مالک بہت ہی نرم گفتار، خوش لباس اور انسانوں کے ایمان کامل کی طرح صاف ستھری شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دکان کے وسط میں دیوار کے ساتھ یہ بڑی خوبصورت سی میز کے سامنے بیٹھا تھا۔ اپنے تینوں طرف اس نے شیشے کی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی۔ اس لمحے اس کی دکان میں کوئی گاہک موجود نہیں تھا اور اس کا ملازم ادھر ادھر گھوم پھر کر گرد چھاڑ رہا تھا، بندوقوں پر سے اور الماریوں پر سے۔ میرا نام علی فارانی ہے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ جی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں کچھ اسلحہ خریدنا چاہتا ہوں، 2 پستول، 1 اسٹین گن اور گولیاں۔ پستول ایسے ہونے چاہیے جن پر سائلنسر لگے ہوں۔ آپ کو سب کچھ مل جائے گا جناب، بیلجیم اور انگلینڈ کا مال ہے میرے پاس۔ لائسنس کس کس چیز کا ہے آپ کے پاس؟ وہ ایک دم خوش ہو کر بولا، رشید صاحب ذرا فارانی صاحب کے لیے چائے تو لیتے آئیے عمدہ سی۔ رشید اس کے نوکر کا نام تھا اور وہ اسے بھی بہت زیادہ عزت و احترام سے مخاطب کر کے بولا، نہیں چائے کی ضرورت نہیں ہے جناب۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام خاکسار کو عبدالستار کہتے ہیں جناب۔ ہاں تو جناب عبدالستار، بات یہ ہے کہ لائسنس میرے پاس نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، مجھے فوراً یہ مال چاہیے۔ قیمت بتائیں کیا ہوگی؟ مال اپنے ملازم کے ذریعے منگوا کر یہاں رکھ دیں اور پیسے لے لیں، ورنہ یہ دیکھیں میرا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ میں نے پستول کی نال ہاتھ میں بڑھا کر اس کے پہلو سے لگا دی۔ میری آنکھوں میں اترے ہوئے لہو کی لپکتی ہوئی لہر نے اس کے صاف ستھرے سے اصول پرست آدمی کو ایک دم دہشت زدہ کر دیا۔ میرا خیال ہے وہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ کسی نے اتنے بھرے پورے رواں دوا بازار میں اسے پستول دکھا کر بے بس کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ اسلحے کا سوداگر تھا، مگر اس میں اسلحے کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ اس کی رنگت ہلدی ہو گئی۔ نہیں نہیں، ہاں جناب، یہ پستول دور رکھیں۔ رشید صاحب، یہ صاحب جو کچھ مانگتے ہیں انہیں دے دیں، مگر جلدی کریں۔ رشید نے اس کی لرزہ آواز سنی تو ٹھٹکا۔ تیزی سے لپکتا ہوا باہر وہ میز کے پاس آ ٹھہرا۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر حیرت کا بت بنا کھڑا تھا کہ میں نے ایک دم پستول اس پر ظاہر کر دیا۔ نال اب کی بار میں نے عبدالستار کے پہلو سے ہٹا کر اس کی گردن پر لگا دی۔ اس کی حالت اور بھی دگرگوں ہو گئی۔ ملازم اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، خدا کے لیے صاحب مالک کو کچھ نہ کہیں، میں آپ کو مال دیتا ہوں۔ تو جلدی کرو، 2 پستول سائلنسر والے، 1 اسٹین گن اور 400 گولیاں، جلدی کرو۔ ملازم ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ اس نے ایک لمبا سا ڈبہ لیا اور اس میں میرے سامنے اس نے خوبصورت سی چمکتی ہوئی اسٹین گن رکھی، پھر پستول اس میں دھرے۔ اس کے بعد مجھے دکھا کر اس نے سائلنسر بھی اس میں رکھے اور 400 گولیاں بھی۔ ان تمام چیزوں کو میرے سامنے اس نے ڈبے میں بند کر کے اوپر ڈوری باندھ دی۔ اس عرصے میں میں نے عبدالستار کو پستول کی زد پہ لیے رکھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس تمام وقت میں کوئی بھی گاہک اندر نہ آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگر کوئی گاہک وہاں آ جاتا تو میں کیا کرتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی عقل و خرد کی ساری سرحدیں عبور کر جاتا ہے، اور وہ ایسا ہی لمحہ تھا جس میں سے گزر کر جب میں دوبارہ عالیہ کی کار میں بیٹھا تو میں اپنی ضرورت کے تمام اسلحے سے پوری طرح لیس تھا۔ میرا خیال ہے ان تینوں ہتھیاروں کی قیمت 10,000 سے زیادہ نہ ہوگی، مگر میں نے خوش ہو کر مالک کو 15,000 روپیہ دیا تاکہ اسے افسوس نہ رہے کہ کوئی گاہک اسے نقصان پہنچا گیا ہے۔ جب میں ان ہتھیاروں کو شہر سے باہر لے جا کر ایک ویرانے میں اچھی طرح آزما چکا تو ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ میں شفا بار کلینک کی طرف چل دیا۔ مجھے اپنے ایک ایک زخم کا حساب لینا تھا، عالیہ سے، سواد خان سے، ڈاکٹر دھرمن سے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا وہاں طریقہ کار کیا ہوگا۔ کچھ ایسا جنون طاری تھا میرے دل و دماغ پر کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس عمارت کو ہی تباہ کر دیتا جس میں میرے ہی نہیں بے شمار لوگوں کے دشمن آباد تھے اور اپنے مکرو کاروبار میں اتنے مگن تھے کہ انہیں کسی اصول کا احساس تک نہ تھا۔ شفا بار کلینک کی یہ عمارت کچھ اس انداز سے بنی تھی کہ اس کے سامنے کے حصے میں ایک دروازہ تھا داخلے کے لیے۔ یہ دروازہ ایک بہت بڑے ہال میں کھلتا تھا۔ اس ہال سے آگے کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور درمیان میں غلام گردش تھی۔ اس میں سے گزرتا ہوا آدمی سیدھا چلا جائے تو عمارت کی دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ وہاں بھی ایک بڑا سا دروازہ تھا جس کی دوسری طرف ویسا ہی ایک کارپوش بنا تھا جیسا عمارت کے سامنے کی طرف تھا۔ عالیہ کی کار اس عمارت سے ذرا دور درختوں کے جھنڈ میں کھڑی کر کے میں 90 تولے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ میں نے 10,000 کے نوٹوں سے بھرا بریف کیس کار میں چھوڑا اور پستول اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ گولیاں بھی جیبوں میں ہی تھیں۔ اسٹین گن کی گولیاں الگ تھیں اور پستولوں کی الگ۔ گن میں نے اوور کوٹ کے اندر ہی کندھے پر لٹکا لی تھی۔ اوپر میں نے کمبل اوڑھ لیا تھا۔ سر پر بڑی سی اونی ٹوپی پہن لی تھی۔ یہ ٹوپی میں نے اسی دن بازار سے خریدی تھی۔ اس تمام انتظام کے باوجود مجھے معلوم تھا کہ اگر کوئی میرا واقف کار مجھے مل جائے تو وہ فوراً مجھے پہچان لے گا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اپنی صورت تو بدل نہیں سکتا تھا۔ انتقام کی آگ کے جو شعلے میرے دل میں بھڑک رہے تھے وہ مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دیتے تھے کہ میں کوئی سانگ رچا کر یا بھیس پتل کر ان کے دروازے پر جا سکتا۔
میرے لیے وہ وقت بہت قیمتی تھا. مجھے ہر قیمت پر آسیہ کو ان کے جنگل سے چھڑانا تھا. میری عزت ان کی ٹھوکر میں تھی اور سواد خان کی صورت رہ رہ کر میرے دماغ کے پردے پر ابھرتی تھی. میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ اس کا چلو بھر خون میں ضرور پیوں گا. اور پھر جب میں اس عمارت کے دروازے پر پہنچا تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا. میں نے دونوں پستول ہاتھ میں تھام لیے، مگر اس طرح کہ وہ کمبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے. انتظام ان لوگوں نے یہ کر رکھا تھا کہ بظاہر وہ کلینک میں گلے، ناک، کان اور آنکھوں کے امراض کا علاج کرتے تھے. بڑی شہرت تھی اس کلینک کی، مگر وہ اتنا مہنگا سودا تھا کہ صرف بڑے بڑے لوگ ہی وہاں جا سکتے تھے. 2 ہال انہوں نے ان امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے وقف کر رکھے تھے، جبکہ عمارت کا پچھلا حصہ وہ اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. یہی وہ حصہ تھا جہاں وہ لوگوں کو ان کے گردوں سے محروم کرتے تھے. ان کے بڑے دروازے پر مسلح پہرے دار موجود رہتے تھے. یہ بات مجھے ریٹا نے بتائی تھی، مگر اس وقت وہاں کوئی پہرے دار مجھے نظر نہ آیا. دروازے میں داخل ہو کر میں سنبھل کر چلتا ہوا اس ہال میں جا گھسا جہاں آنکھوں کے مریض دیکھے جاتے تھے. اس وقت ہال میں 6 مریض موجود تھے. وہ بڑے اطمینان سے بستروں پر لیٹے تھے. 3 آدمیوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی تھیں اور 3 ابھی علاج کے ابتدائی مراحل میں تھے. کونے میں ایک میز رکھی تھی جس کے سامنے ایک نرس بیٹھی کاغذوں پر جھکی ہوئی تھی. ابھی میں اس ہال کے جنوبی دروازے سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ پہلو کے دروازے سے ڈاکٹر دھمن تیزی سے اندر آیا. اس کے پیچھے 2 آدمی اور بھی تھے. ایک نے چھوٹا سا ڈبہ اٹھا رکھا تھا، جبکہ دوسرا آدمی ایک ٹرالی دھکیل رہا تھا. اس میں مریضوں کے لیے دوائیاں رکھی تھیں. ڈاکٹر تیزی سے ایک مریض کے بستر کی طرف لپکا تو میں نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک ایسا تھپڑ دیا کہ وہ لڑکھڑا کر دائیں طرف گر گیا. ایک آدمی نے فوراً اسے تھام لیا. اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے دونوں پستول اس پر تان لیے. اچانک ایک شعلہ سا میرے سامنے بھڑکا. جس آدمی نے ڈبہ اٹھا رکھا تھا اس کے پہلو کی جیب سے پستول نکال کر اس نے مجھ پر گولی داغ دی، مگر بے آواز. اس نے بھی پستول پر سائلنسر چڑھا رکھا تھا. اس نے ایسی افراتفری میں گولی چلائی کہ میرے پھیلے ہوئے کمبل میں سے گزرتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو تمام تر تیزی، اجرت اور ذہانت کی نعمتوں سے محروم کر دیا. 2 گولیاں میرے پستول سے یہ کے بعد دیگرے نکلی اور اس کے دل سے گزرتی چلی گئیں. تیسری گولی میں نے اس کے ساتھ ہی پر چلائی، مگر وہ بدبخت پہلو بچا گیا. گولی اس کے سینے کے بجائے بازو میں جا لگی. وہ چلاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا. میری گولیاں بھی بے آواز چلی تھیں. عبدالستار نے اچھا مال دیا تھا. ڈاکٹر دھمن مجھ سے 4 قدم دور تھا. اس نے یہ صورتحال دیکھی تو میرے اشارے کے مطابق ہاتھ اوپر اٹھا لیے. نرس اپنی جگہ کھڑی کانپ رہی تھی. اس کی میز پر انٹرکام بھی پڑا تھا اور ٹیلی فون بھی. ڈاکٹر، اس عمارت میں جتنے لوگ موجود ہیں انہیں اس کمرے میں بلا. انٹرکام پر انہیں کہے کہ وہ فوراً یہاں آ جائیں. میں نے دھمن کو دھکا دے کر کرسی پر گراتے ہوئے کہا، مگر کیوں؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ مجھے نہیں پہچانا تم نے؟ نہیں، میں نہیں جانتا تم کون ہو. میرا نام غلام جیلانی ہے ڈاکٹر دھمن، وہی جس کا چند ہفتے پہلے تم نے گردہ نکال لیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہتے ہو. مجھے بتاؤ ڈاکٹر کہ وہ عالیہ کہاں ہے. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں. تمہارا وہ گنڈا سواد خان میری بہن آسیہ کو اغوا کر چکا ہے. مجھے بتاؤ کہ میری بہن کہاں ہے، ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا. اوہ، اب میں سمجھا. مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ہمارا واسطہ ایک ڈاکو سے پڑا ہے. گہرا طنز تھا اس کے لہجے میں. ڈاکو میں نہیں تم ہو. تم بدترین جرم کے مرتکب ہو رہے ہو. دولت لٹ جائے تو واپس مل سکتی ہے، مگر کسی کا گردہ کاٹ لیا جائے تو دوبارہ نہیں جڑ سکتا. حرام زادے، میں تم سے ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گا. یہ کہہ کر میں نے اس کے سر کے اوپر سے گولی چلائی جو اس کے بالوں کو جلاتی ہوئی گزر گئی. وہ خوف سے اچھل کر زمین پر جا گرا. اٹھ جاؤ ورنہ گولی سینے میں اتار دوں گا، میں نے چیخ کر کہا. عین اسی وقت دائیں طرف سے تکیہ اڑتا ہوا آیا اور میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا. وہ مجھے بے بس کرنا چاہتے تھے. تکیہ ایک مریض نے پھینکا تھا مگر میں فوراً سنبھل گیا. دوسرا پستول میرے بائیں ہاتھ میں تھا. میں نے اس کو سیدھا کر کے اس آدمی پر گولی چلا دی. نشانہ ٹھیک لگا. وہ آدمی دل دوست چیخ مار کر پلنگ پر گر گیا. گولی اس کے کندھے میں اتر گئی تھی. سنا نہیں تم نے؟ بلاؤ ان سب لوگوں کو جو اس عمارت میں موجود ہیں. انہیں انٹرکام پر کہو کہ وہ سب کے سب یہاں آ جائیں. میں نے ڈاکٹر دھمن کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا. وہ فوراً انٹرکام پر بولا، طبیعہ فوراً سب کمروں میں موجود لوگوں سے کہو کہ وہ ووڈ ہال میں آ جائیں فوراً. ڈاکٹر دھمن نے انٹرکام پر کسی نرس سے کہا، عالیہ اور سواد خان سے کہو کہ وہ بھی ادھر آئیں. میں نے کہا، وہ یہاں نہیں ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں. ڈاکٹر دھمن اپنی تمام تر قوت ارادی کو مجتمع کر کے بولا، حالانکہ اس کے ہاتھ ترس رہے تھے. جھوٹ مت بولو ڈاکٹر، میں اپنی بہن آسیہ کو لینے آیا ہوں. خون کی ندیاں بہہ جائیں گی یہاں اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو. اچھی طرح سوچ سمجھ کر بات کرو. میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں. مجھے تو یہی پتا ہے کہ عالیہ کو تم نے اغوا کر لیا تھا. تم بکواس کرتے ہو مگر مجھ سے بچ نہیں سکو گے.
تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں بچ سکے گا. اس حرامزادی صبیہ سے پھر کہو کہ سب کو یہاں بلا لائے. میں نے اسے پھر حکم دیا. ڈاکٹر نے پھر صبیہ سے انٹرکام پر بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ سب سے کہہ چکی ہے. ابھی 4 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ ڈھال میں 26 آدمی اور جمع ہو گئے. ان میں 12 تو مریض تھے اور باقی ڈاکٹر دھمن کے ملازم. میں نے ان لوگوں کی آمد پر پستول کمبل کے نیچے چھپا لیے تھے تاکہ وہ بدک نہ جائیں. میں ان کی حرکات و سکنات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. آخری 4 آدمی جو اندر آئے وہ سواد خان کے کینڈے تھے. بڑے گٹھیلے ورزشی بدن تھے ان کے اور آنکھوں میں ویسی دہشتناک چمک تھی جیسی مجھے سواد خان کی آنکھوں میں نظر آئی تھی.